صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ ایام حج کیا ہے، اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جو مسائل سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں مذاکرے میں یا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے، تو اس کو ذرا بڑی شارٹ 4-5 جملوں کے اندر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اس سے یہ ہے کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھیے، نمبر 1، 8 سے لے کر 12 تک کے جو ایام ہیں یہ ایام حج ہیں۔ 8 سے لے کر 12 تک کے جو ایام ہیں یہ کیا ہیں؟ ایام حج ہیں۔ اب 8 کی مصروفیت لکھیے کہ 8 کو کیا کرنا ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک مینا میں قیام کرنا ہے، اور یہ ظہر سے فجر تک کی نمازیں مینا میں پڑھنی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے جناب؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر ظہر وہاں پڑھنی ہے اور 9 کی فجر وہاں پڑھنی ہے۔ یہ ہے 8 اور 9 کی رات کا شیڈیول کہ 8 اور 9 کی رات کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد آپ نے روانہ ہو جانا ہے عرفات کے لیے۔ اب ہم چلے گئے عرفات کی طرف۔ عرفات کو آپ 8 بجے پہنچ جائیں، 9 بجے پہنچ جائیں، 10 بجے پہنچ جائیں، لیکن یوں سمجھے آپ کہ آپ نے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو، حج 9 کو ہوتا ہے۔ حج کے 2 ہی بڑے رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے، اور ایک ہے طواف زیارت۔ جو احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد سے مغرب تک ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں پہنچ گیا وہ حاجی ہو گیا۔ مغرب نہیں پڑھنی وہاں پر، سورج غروب ہونے کے بعد نکلیں گے۔ مغرب تو نہیں پڑھنی وہاں پر، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ 9ویں تاریخ پوری ہوگی جناب، اب 10ویں تاریخ شروع ہوگی، 10ویں شب لگ گئی۔ اب پوری 10ویں شب کے اندر آپ کے پاس ایک ہی کام ہے، وہ ہے سب سے پہلے تو آپ واپس آئیں گے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ اب کوئی رات کو 10 بجے مزدلفہ میں پہنچ جائے گا، کوئی 12 بجے پہنچ جائے گا، کوئی 1 بجے، کوئی 2، کوئی 3، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مزدلفہ کا وقوف ہے کتنا۔ یوں سمجھیے فجر کی نماز کا جتنا وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ جو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے بنتے ہیں، یہ وقت اصل مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر آپ اگر مزدلفہ میں پائے گئے ایک لمحے کے لیے بھی تو وقوف مزدلفہ ہوا، ورنہ وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا۔ آپ رات کو 2-2:30 بجے آئے اور چلے گئے واپس، وقوف مزدلفہ آپ کا نہیں ہوا۔ یہ تھا آپ کا 10ویں شب پوری ہو گئی۔ اگلی چیز، اب 10واں دن نکل آیا ہے، 10 ذی الحجہ کا مبارک دن نکل آیا ہے، اور وہ جو سورج نکلتا ہے اس کے نظارے اور ہوتے ہیں، وہ بھینی بھینی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ ایک پرکیف فضائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب جو ہے آج کے دن میں رمی کرنی ہے، پہلے وقت میں کر لیں، تھوڑی دیر بعد کر لیں، آج کے دن میں رمی کرنی ہے۔ رمی سے جو فارغ ہو گیا وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کے بعد حلق کرے گا۔ پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا۔ یہ تینوں چیزوں کی ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے۔ 10ویں کے دن میں کرنی ہے۔ ہاں رمی کر لی، قربانی نہیں ہو پا رہی، اگلا دن آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 12واں دن آ گیا، 11، 12 ان دنوں کے اندر آپ نے اگر قربانی اور حلق کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ بس اوقات لیٹ ہو جاتا ہے، جانوروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ 10 کا شیڈول میں عرض کر رہا ہوں۔ رمی کرنے کے بعد جو 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 قربانی، پھر حلق۔ آپ نے قربانی اور حلق آج کر لیا تو فبیہا، ورنہ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب آپ طواف زیارت کریں، آج طواف زیارت کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، اس میں رخصت ہے۔ یہ تھے آپ کے ایام حج کا شیڈیول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم.